صبح 8 بجے کے تیز الارم نے اس کی آنکھ جھٹکے سے کھول دی۔ گھڑی پر ہاتھ مار کر الارم کو دوبارہ بند کر کے سستی کے ساتھ لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سائیڈ ٹیبل پر گلاب کے پھول دھرے تھے۔ 1 منٹ کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی کہ پھول کہاں سے آئے۔ اس دن بھی میری بک سے گلاب نکلے۔ گھڑی پہ نظر پڑی اور میری تو کلاس کا وقت ہو رہا ہے، اٹھو ثانیہ ورنہ میڈم انٹر نہیں ہونے دے گی۔ کلاس میں وہ خود سے بڑبڑاتے واش روم کی طرف بھاگی۔ پیر بابا اپنے مریدوں کے ساتھ موجود تھے۔ اکثر و بیشتر وہ انہیں مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے تھے۔ مرشد کا اصل کام اپنے مریدوں کی روحانی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ دن کے وقت لوگ ان کے پاس روحانی مسائل کے حل کے لیے آتے، شام کا وقت وہ اپنے مریدوں کے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ کر بہت ادب سے گویا ہوا پیر و مرشد میرے ذہن میں ایک سوال کافی وقت سے گردش کر رہا ہے، جن اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ ہاں پوچھو، وہ بہت نرم لہجے میں بولے۔ اکثر اوقات ہم لوگ وظائف کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال سن کر وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے، اس کے لیے اپنے اندر کو گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ دل و روح کے ساتھ گزارتے اس وقت بھی ان کے 2 مرید نواز اور ایجاز پاس موجود تھے۔ پیر بابا اپنا کام خود کرتے تھے، کھانا پکانا، اپنے کپڑے دھونا۔ ان کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ 2 روم کے گھر میں رہائش پذیر تھے، جس کا ایک کھلا سا صحن تھا۔ اس وقت سردیوں کے سخت بھرے دن چل رہے تھے۔ آگ کے لیے روم کے درمیان میں جگہ بنائی تھی، جس سے سردی کی شدت میں کمی واقع کر دی تھی۔ کیتلی سے چائے کپوں میں بھر کر نواز نے سب پاکیزگی اولین شرط ہے، جیسے حسد، جلن، غیبت اور جھوٹ، ان سب برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، رزق حلال کا اہتمام کرنا، حرام کا ایک لقمہ بھی اندر نہ جانے دینا۔ در حقیقت ان برائیوں سے اگر عام انسان بھی بچنے کی کوشش کرے تو اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرت کے بہت سے راز اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد جناب سید بگالی بابا کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ جتنی زیادہ تلاوت کرو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ حضرت فرید گنج بشک شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا اسے اپنے فہم و ادراک کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن پاک کی فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معافی کا ہے، اکثریت اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ علم و فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و غوض کرنے دکھائی دیتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا باطنی معافی کا ہے، جسے صوفیہ سمجھتے ہیں۔ تیسرا باطنی معنوں کا تن ہے، جیسے اولیاء سمجھتے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے، زبان جس کی بیان پر قادر نہیں ہو سکتی۔ یہ درجہ انبیاء، مرسلین اور ان کے روحانی وارثین کا ہے۔ صرف غرضیہ ہر انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مختلف نوعیت کا ہے، اس لیے لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کو حاجک نہ کرو۔ یہ تھا ان کا ایک اصول۔ محبت کے اصولوں میں سے مزید برآں اللہ کے راستے پر چلنا بہت کٹھن ہے۔ یاد رکھو، اس میں آزمائش بھی آئے گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آگے سے اف بھی نہیں کہنا، پھر آپ کی ایک تسبیح ورد اللہ کی بھی بڑا اثر رکھے گی۔ رب کی ذات پر کامل یقین ہو تو بسم اللہ کے سہارے دریا بھی عبور ہو جاتا ہے۔ وہ بہت جذب کے عالم میں بول رہے تھے، اسی دوران باہر بارش برسنے لگی۔ بارش کے قطرے ٹپ ٹپ زمین پر گر رہے تھے۔ اسی دوران گیٹ پر دستک ہوئی۔ وہ جو اپنے مرشد کو بہت توجہ کے ساتھ سن رہے تھے چونک گئے کہ ایسے موسم میں کون آ سکتا ہے۔ خیر، ان کے مرشد نے خود دروازہ کھولا اور ایک نوجوان ان کے ساتھ برابر والے روم داخل ہوا۔
कुछ देर वो उनसे गुफ्तगू करता रहा और फिर चला गया। वो वापस कमरे में दाखिल हुए और अपनी चारपाई पर कंबल लपेटकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोगों के जहन में जी हम ऐसा सवाल पूछने की जिसरत कैसे कर सकते हैं। बहुत अदब से इजाज ने कहा, ये शहनशाह जन्नत था। उस वक्त उसे किसी काम के सिलसिले में मेरा मशवरा दरकार था। तुम लोगों यकीनन सवाल होगा कि इस वक्त कौन आ गया। जानना चाहोगे कि मौजूदगी की वजह से वो इंसानी रूप में आया था कि खौफजदा न हो जाओ। वो दोनों भी जब से उनके मुरीद बने थे इसी तरह के अजीब वाक़यात से पाला पड़ता रहा था, इसलिए वो खौफजदा न हुए बल्कि खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। सानिया अभी काले से थकी आई थी। आते ही उसने बैग सोफे पर फेंका और खुद सोफे पर ढेर हो गई। उफ, आज तो बहुत थक गई हूँ मामा, कहाँ है आप? कुछ देर मामा को आवाज़ देती रही लेकिन आगे उनका जवाब मौसूल न हुआ तो उसे याद आया कि मामा ने सुबह कहा था कि वो दोपहर में घर नहीं होगी। उन्हें ज़रूरी काम था। ठंडी आग भरकर वो उठी और किचन में कुछ खाने के लिए गई। किचन में पड़े पतीले का ढक्कन उठाकर देखा तो बिरयानी पकी थी और साथ बैठे इसका पसंदीदा गाजर का हलवा भी मौजूद था। मनपसंद खाना देखकर उसका दिल खुश हो गया। उसने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर आराम की गर्ज से वो वहीं रूम में सोफे पर ही लेट गई और साथ में मोबाइल फ़ोन पर न्यूज़ देखने लगी कि अचानक देखते देखने उसकी आंख लग गई और फ़ोन हाथ से फिसल कर सोफे की साइड पर गिर गया। सोते में उसे लगा कि जैसे कोई चलता हुआ उसके सोफे के पास आ खड़ा हुआ है और उस वजूद के आते ही बहुत दिल को छू लेने वाली खुशबू हर तरफ फैल गई। एकदम झटके से उसकी आंख खुल गई तो वाकई हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी थी। वो यकदम उठकर बैठ गई। अभी वो सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने कुर्सी पर पड़ी। वहाँ एक काला बला अपनी सुर्ख आंखों के साथ बैठा उसे घूर रहा था। देखते ही देखते वो काला बला एक खूबसूरत नौजवान में ढल गया। खौफ से उसकी लिखी बंद गई। वो फटी फटी निगाहों से देखने लगी। डर वहशत में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें यूं डराना नहीं चाहता था। इसी तरह तुम्हारे सामने आना था मुझे, लेकिन इस आंख मचोली के खेल से मैं तंग आ गया था। कैसा खेल? ये क्या बात कर रहे हो तुम? हो कौन? वो बामुश्किल थूक निकलते हुए बोली। इतना तो उसे पता चल गया था, उसका पाला किसी इंसान से नहीं पड़ा। फितरी तौर पर वो बहादुर लड़की थी, इसलिए खौफ के बावजूद उसके हवास सलामत थे। लेकिन फिर भी उसने पूछने की हिम्मत कर ली। इस दिन तुम्हारे किताब में कली में मैंने छुपाई थी, तुम्हारे कमरे में फूल भी इजहार मोहब्बत के तौर पर मैंने रखे थे। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। सानिया बात करते करते एकदम वो जज्बात में बहकर बेख्तियार बोला। सानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई और मखलूक उसके सामने खड़ी इजहार मोहब्बत कर रही है। कहीं मैं खौफ तो नहीं देख रही? मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा। वो जो उसका जहन पढ़ रहा था बोला, ये ख्वाब नहीं हकीकत है और मैं एक जिन ज़ादा हूँ। मेरा नाम भगवान दास है। मेरा ताल्लुक जन्नत की सबसे ख़तरनाक अफरीद से है। लेकिन तुम मुझसे डरना मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा बल्कि तुम्हारी हिफाजत करूँगा। फिर उसने एक अंगूठी सानिया को दी और कहा, जब भी तुम इस अंगूठी को देखकर मुझे याद करोगी मैं आ जाऊँगा। अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही वो हवा में गायब हो गया। वो अंगूठी पकड़े वहीं हैरान परेशान खड़ी रही। आधी रात का वक्त था, हर सो हो का आलम था। वो रात के इस पहर खेतों को पानी लगा रहा था। उसके खेतों के साथ ही एक कब्रिस्तान था। वो पानी लगाते लगाते बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। उसके एक हाथ में डंडा था जो सांप वगैरह से निपटने के लिए इस्तेमाल करता था। उस वक्त बाथरूम आम नहीं होते थे। लोग रफा हाजत के लिए बैर खेतों में जाया करते थे। वहाँ खेतों के साथ मुल्हका कब्रिस्तान में उसे किसी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो झाड़ियों को डंडे की मदद से पीछे करते हुए कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ कि उसने देखा वहाँ एक औरत अपने इर्द गिर्द हिसार कायम करके एक टांग पर खड़े चिल्ला काट रही थी। उसने काले रंग की घाघरा चोली जेब तन की थी। खुले बेतरतीब बाल और माथे पर बड़ा सा काला
संदूर लगा हुआ था। उसको देखकर लगता था कि उसे निहाय काफी अरसा गुजर गया है। हुलिया से वो कोई हिंदू औरत लग रही थी। पीर बाबा ने जब उसे काले जादू का अमल करते देखा तो उसका गुस्सा एक दम औद कर आया। उसने आओ देखा ना ताओ और फौरन उसे इसको बालों से पकड़ा और हिसार से बाहर निकाल दिया। वो एकदम चीखने चलाने लगी, कौन हो तुम? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी। वो चीखते हुए बोली, वो तुम्हें शर्म नहीं आती जादू करते हुए? जादू तो तुम्हारे धर्म में भी हराम है, फिर भी तुम ऐसे कभी अमल में मुब्तला हो। उसने गुस्से से कहा। उसने पहले कि वो कोई जवाब देती, अचानक उसकी आंखें बाहर हिलने लगी। यूं गुमान हो रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। पीर बाबा ने फौरन उसके बाल छोड़े। कोई गैर मुरई कुव्वत उसका गला घोंट रही थी। कुछ देर तड़पने के बाद वो मर गई। उसे याद आया कि अगर चिल्ले के दौरान चिल्ला काटने वाला डर कर भाग जाए या हिसार से बाहर निकल आए तो शैतानी ताकतें उसे मार देती हैं, या अगर वो किसी जन को काबू करने की कोशिश कर रहा हो तो वो जिन्नात भी मार देते हैं। बहुत कम लोग बीच पाते हैं। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से मर गई। क्या पता मैं शाम की दावत देता तो ईमान ले आती। उसने पेशमानी से सोचा, फिर दिल ही दिल में दुआ करने लगा, ऐ मेरे रब, मैं नहीं जानता मैंने ठीक किया या गलत, तू मुझे मेरे गुनाहों के लिए मुआफ फरमा, आमीन। सदा को दिल से दुआ करने के बाद वो घर की जानब चल दिया। उस दिन के वाक़ये के बाद सानिया को तो यकीन ही नहीं आता था कि कोई जिन भी उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो सकता था। अगरचे वो कोई गैर मामूली हसीन लड़की नहीं थी, लेकिन वो सीखे नए नक्श की हामिल एक खुश शक्ल लड़की ज़रूर थी। उस दिन के बाद कुछ दिन तो खामोशी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोज़ उससे मिलने आने लगा। शुरू में तो वो उससे डरती थी, फिर उसका डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। अक्सर औकात वो उसे बहुत नायाब पत्थर तोहफे में देता। ऐसे ही एक दिन जब वो उससे मिलने आता, हर तरफ मशहूर कौन खुशबू फैल जाती। वो एक बेहद उनसे मिलने खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आता था। तुमने आज तक ये नहीं बताया कि तुम मुझ पर आशिक कैसे हुए? सानिया ने पूछा। जिस दिन तुम अपनी दोस्तों के साथ पार्टी अटेंड करने जा रही थी, उस दिन तुम बेहद खूबसूरत लग रही थी और तुमने बहुत मशहूर कुन खुशबू लगाई थी और मैं ऐसी खुशबू का दीवाना हूँ। तो जब मेरा वहाँ से गुजर हुआ तो मैं तुम पर आशिक हो गया। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते बोला। वो जो उसकी बात गौर से सुन रही थी, उसकी नज़रों की ताब न लाते दूसरी जानब देखने लगी। वो उसकी आंखों में मौजूद तेज तपिश की वजह से ज्यादा देर नहीं देख कर पाती। तुम अपनी असली शक्ल में क्यों नहीं आते? मेरी शक्ल बहुत खौफनाक है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, फिर भी तुम एक बार मुझे दिखाओ। वो जिद करने लगी। इस दौरान उन्हें कदमों की चाप हाथ रखा। ये कहकर कदमों की सुनाई दी। वो दोनों चौंक गए। तुम्हारी अम्मी आ रही है, ये कहते ही वो बल्ले के रूप में झट से खिड़की से बाहर कूदकर नजरों से उजल हो गया। इतनी देर में सानिया के रूम का दरवाजे की आवाज़ के साथ खुला और उसकी अम्मी अंदर आ गई। सानिया, तुम किससे बातें कर रही थी? वो खोजती निगाहों से उसे देखते हुए बोली, मैं बस दोस्त से बात कर रही थी। वो खुद पर काबू पाते बोली, ये आजकल तुम कुछ ज्यादा ही दोस्तों से बातें नहीं करने लगी। नहीं अम्मी, वो बस पढ़ाई के सिलसिले में बात होती है, एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, बस उस वजह से। वो सोच निगाहों से कुछ देर उसे देखती रही, फिर खाने के लिए आने का कहकर खुद कमरे से बाहर निकल गई। पीर बाबा अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे कि इजाज़ मिलने चला आया। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। वो साफ नज़र इंसान थे, साज माजरा समझ गए। वो औरत उस दिन जो चिल्ला काट रही थी, वो शहंशाह जन्नत को काबू करने का चल्ला था, जिसको तुमने नाकाम कर दिया और उसने इस औरत को मार दिया। वो औरत भगवान दास की चेली थी। अब तक उस भगवान दास को पता चल गया होगा कि उसकी मौत का वो इंतकाम लेने ज़रूर आएगा। इसलिए तुम अपने गिरोह गर्द हिफाजती हिसार कायम करो। न सिर्फ अपने गर्द बल्कि अपने घर के गिर्द भी। इजाज़ की माँ बाप कुछ अरसा पहले ही वफात पा गए थे।
اس لیے وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی اس نے ابھی تک نہیں کی تھی اور پیر بابا کا شاگرد تھا۔ ان کی سرپرستی میں چند ایک چلے کاٹ چکا تھا۔ اس کا رجحان تصوف میں تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کی صحبت اختیار کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مزید گویا محبت کھینچتے ہوئے وہ بھگوان داس شیطان کا غائب بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ گیان کرتا ہے۔ گھنے جنگلات اور پہاڑوں میں اس کے بے شمار چیلے ہیں جنہوں نے کئی جگہوں پر آستانے بنا رکھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ اس کے خلاف جنگ کا وقت آ گیا تھا اور اب تو ویسے بھی ہمیں موقع مل گیا ہے۔ اجاز خاموشی کے ساتھ ان کی بات سن رہا تھا۔ اچانک بات ختم کر کے پیر بابا اپنی دائیں جانب دیکھنے لگ گئے، پھر ہلکی سی مسکان ان کے ہونٹوں پر نظر آئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے لکھنے لگا، ان کی جانب وہی شہنشاہ جنات اس وقت میرے پاس موجود ہیں جس کو وہ عورت قید کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے روبرو ہو کر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے سامنے آنے پر اجاز جھٹ سے بولا۔ پھر دروازے سے شہنشاہ جنات ایک خوش شکل نوجوان کی صورت میں اندر آیا۔ اپنی سرخ آنکھوں سے سجو کو دیکھ کر اس نے شکریہ ادا کیا۔ وہ پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا، کیونکہ جن انسانی شکل میں آ جائیں تو پلکیں نہیں جھپکاتے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیر بابا دوبارہ اس سے مخاطب ہوئے، اور کوئی نہ کوئی اور ضرور کرے گا، تم چوکنا رہنا۔ مزید چند ایک ہدایات لینے کے بعد اجازت لے کر گھر کی جانب چل دی۔ ثانیہ کی والدہ کافی دنوں سے اس کی بدلی حالت دیکھ رہی تھی۔ پہلے انہیں لگا شاید کسی لڑکے کا چکر ہے، لیکن وثوق کے ساتھ وہ چکر والی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ عام ماؤں کی طرح وہ جذباتی نہیں تھی۔ انہوں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو بہت طریقے سے اپنی بیٹی کو ہینڈل کروں گی۔ کچھ دن انہوں نے اس پر کڑی نگاہ رکھی، اسی طرح کی ثانیہ کو شک نہ ہو، لیکن ان کا اندازہ اس وقت غلط نکلا جب انہوں نے 3-4 بار اسے ہوا سے باتیں کرتے دیکھا۔ کئی مرتبہ انہوں نے مانے ایک سیاہ بلا بھی اس کے روم سے نکلتا دیکھا۔ مزید برآں اس کے کمرے سے خوشبوئیں بھی آتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر ثانیہ کی والدہ نیلوفر خوفزدہ ہو گئیں۔ ضرور یہ جادو جنات کا چکر ہے، مجھے فوراً اس کے بابا کو بتانا ہوگا، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں خود سے بولی۔ انہوں نے فوراً اس کے پاپا کو فون ملایا اور دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ ثانیہ کی والدہ نے گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے حال احوال پوچھا اور فوراً مدعا بیان کیا۔ دوسری طرف ثانیہ کے والد کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا یہ سب ان کا وہم ہے، جبکہ وہ اپنی بات پر بضد تھیں۔ کچھ دیر بحث کے بعد انہوں نے جلدی آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ بھگوان داس ان دنوں گیان کرنے کے لیے جنگلات میں مقیم تھا۔ وہ صرف دھوتی زیب تن کرتا تھا، اوپری بدن کپڑوں سے بے نیاز تھا۔ اس کا سر بالوں سے عاری تھا، ماتھے پر تلک لگایا ہوا تھا۔ اپنی شکتی کے ذریعے اسے اپنی چیلی کی موت کا پتہ لگ گیا تھا۔ وہ غصے سے آگ میں اس اجاز اور اس کے گرو دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس وقت شیطانی دنیا کا سب سے بڑا گیانی ہوں، شیطان کا نائب ہوں، میں ہزاروں شکتیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اس کی ایک شکتی بھیڑیا کے بگولا ہو رہا تھا، شکل میں رونما ہوئی۔ آقا میں آپ کے لیے خیر لایا ہوں۔ ہاں بولو تاشا۔ اجاز کے گرو نے اس کے اور گھر کے گرد روشنی کا حصار قائم کر دیا ہے، اس لیے ہم اس پر وار نہیں کر سکتے۔ یا تو کوئی انسان ہی ان پر وار کر سکتا یا ان کا حصار کسی طرح ختم کیا جائے۔ وہ بھاری آواز میں بولی، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ حکم سنتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ مجھے شیطان کے دربار میں جا کر اس سے مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بہت بڑا گیانی ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اگر میں نے اس گیانی کو ہرا دیا تو شیطان مجھ سے مزید خوش ہوگا اور کالی دنیا کی سب سے بڑی ہماری طاقت ناری کو مجھ سے سونپ دے گا۔ اسی طرح دنیا پر راج کرنے کا سپنا پورا ہو جائے گا۔ وہ بڑبڑایا، مگر وہ مسکراہٹ میں اس کے چہرے سے عیان تھی۔ رفتہ رفتہ ثانیہ بھی تاغوش کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔
کالج سے آنے کے فوراً بعد وہ کمرے میں گھس جاتی اور اس کا انتظار کرتی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے خیالوں میں کھو جاتی۔ پڑھائی سے اس کا دھیان ہٹ گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا اور گھنٹوں اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کرتا۔ ثانیہ مدہوشی ہی اسے سنتی اور دیکھتی رہتی۔ پیار محبت کرتا، لیکن کچھ دنوں سے وہ غائب ہو گیا تھا اور وہ بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں من نہیں لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے بھی اس نے اسے بلانے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں آیا۔ آج رات بھی وہ اس کی یاد میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک دم پر جوش ہو کر آگے بڑھی۔ تاگوشی، یہ تم ہو نا؟ سامنے آؤ، کہاں چلے گئے تھے؟ میری آنکھیں تمہاری راہ تکتے تکتے تھک گئی ہیں۔ بات کرتے کرتے وہ رو پڑی۔ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ کر کے خود تم کہاں چلے گئے؟ دوڑتے ہوئے آگے، لیکن وہ سایہ ایک جگہ منجمد رہا۔ کوئی جواب اس سائے سے موصول نہ ہوا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ ایسے چپ کیوں کھڑے ہو؟ چند لمحے وہ کھڑی انتظار کرتی رہی کہ اچانک وہ سایہ ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ ثانیہ، جو اس چیز کی توقع نہیں کر رہی تھی، ایک دن چیخیں مارنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے ماں باپ دوڑتے ہوئے۔ کیا ہوا ثانیہ؟ اس کے والد پریشانی سے بولے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر فل والیوم میں چیخیں مار رہی تھیں۔ اس کی والدہ نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہیں یوں سامنے دیکھ کر وہ فوراً اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی امی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چپ کرانے لگی۔ چپ کر جاؤ میری جان، تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، آج رات تم وہاں سو جاؤ۔ اس کی والد اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ ثانیہ کے امی نے اپنے شوہر کی طرف ایسے دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، دیکھا میں کہتی تھی کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے، اور ثانیہ کو لے کر روم کی جانب بڑھ گئیں۔ دن کا وقت تھا، دھوپ نے ہر طرف گھیرا کیا ہوا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے 3 گنڈے ڈنڈوں کے ساتھ وہاں آ گئے اور آتے ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ وہ دیہاتی کڑیل جوان تھا۔ پہلے تو سمجھ نہ سکا کہ کیا ہو رہا ہے، پر جلد ہی خود پر قابو پا کر وہ پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ وہ ڈنڈوں کا وار کر رہے تھے۔ وہ لاتوں اور گھوسوں سے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اس نے ایک گنڈے سے کسی نہ کسی طرح ڈنڈا چھین لیا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ جیسے تیسے اس نے انہیں شکست دے کر بھگا دیا۔ ان کے بھاگنے کے بعد وہ ہانپتے ہوئے تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اس کو کافی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے ہونٹ کی دائیں جانب سے خون نکل رہا تھا۔ ٹانگوں اور کمر پر درد کی ٹسیں اٹھ رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت اس کے پاس کھیتوں میں بھی کوئی نہ تھا، اسی وجہ سے کسی کو لڑائی کا پتہ نہ چل سکا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی، وہ گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا۔ اجاز، یہ کیا ہوا؟ تمہیں کیا حالت ہوئی ہے؟ تمہاری ہوا کیا ہے؟ اس کا پڑوسی کمال دین بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کچھ نہیں، بس پتہ نہیں کہاں سے 3 لوگ ہی آ گئے اور لڑنے لگ گئے، بس مجھے ان سے بچا لیا۔ تمہاری کسی سے دشمنی ہے کیا؟ اس نے پر سوچ انداز میں کہا۔ نہیں، میری کسی سے کیا دشمنی ہوگی؟ ابھی تم سوال جواب پوچھنا بند کرو اور میری مرہم پٹی کی درد کی ٹسیں اٹھ رہی ہیں، میرے جسم میں خون روکو، میں گھر سے مرہم پٹی لے کر آتا ہوں۔ دیسی مرغی کی یخنی بنائی تھی، وہ بھی لاتا ہوں تاکہ تمہیں درد سے راحت ملے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے کر آ گیا۔ مرہم پٹی کرنے کے بعد اس نے اسے یخنی پلائی۔ یخنی پینے کے کچھ دیر بعد اجاز گہری نیند میں چلا گیا۔ اس نے اچھے سے جب اطمینان کر لیا وہ اب نہیں اٹھے گا، تو کمال دین اٹھا اور گھر میں اس سے نجاست پھیلا دی، جس سے روحانی حصار ٹوٹ گیا اور گھر چلا گیا۔ بھگوان داس کی شکتی جس نے تاج دین کا ذہن قابو کیا ہوا تھا، فوراً اس نے اس کے ذہن کو چھڑانے اور اجاز کے گھر داخل ہو گئی۔ اجاز کو مرغی کے گوشت کی جگہ حرام جانور کی گوشت کی یخنی پلا دی تھی، جس سے اس کے گرد حصار
ٹوٹ گیا تھا۔ وہ شکتی اسے سویا دیکھ کر مکر وہ اندر میں کہکا لگانے لگی مکر اور اندر میں کہکا لگانے لگی۔ ثانیہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں سے کھانا پینا بھی برائے نام تھا۔ اس کی امی ابو کافی عاملوں کے پاس گئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہ عامل جیلی عامل نکل آتے جو خود ڈر کر بھاگ جاتے، یا وہ اس کے اندر موجود ماورائی مخلوق کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی، کبھی اچانک رونے لگ جاتی۔ آج بھی اس کے ابو ایک عامل کو لے کر آئے۔ عامل کو ثانیہ کے پاس چھوڑ کر وہ خود سائیڈ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کبھی کسی عامل کے پاس ثانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ غیر مرد کو اپنی جوان بیٹی کے پاس اکیلا چھوڑنا انتہائی غیر مناسب سمجھتے تھے، کیونکہ شیطان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کب حاوی ہو جائے۔ عامل نے ثانیہ کو سامنے بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا، پھر پڑھائی کرنے لگا۔ اچانک ثانیہ کی آنکھوں کی رنگت سرخ ہو گئی، بال کھل گئے اور چہرے پر شدید غصہ ور آیا۔ گمان ہوتا تھا عامل بابا کی مدد سے اور اللہ کی کلام سے میری ثانیہ بیٹی کے جسم سے جن نکل گئے، اور جتنے بھی جن بھوت تھے جل کر راکھ ہو گئے۔ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ لوٹ آئی۔ آج ہم بہت خوش ہیں۔ جیلی عامل بابا ناکام ہو گئے، اللہ کی کلام طاقتور ہو گئی۔